بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وضو کے ابواب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ وضو میں اعضاء کو کتنی بار دھونا چاہیے۔ میں نے اصول کے لحاظ سے یہ بات عرض کر دی تھی کہ قرآن مجید نے جب اس طرح کی طہارت کے لیے لوگوں کو حکم دیا ہے تو اس میں اغتسال، تطہر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو مبالغے کے صیغے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو ہو یا جنابت کا غسل ہو، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ، یعنی اچھی طرح غسل کیا جائے، اچھی طرح وضو کیا جائے۔ اصل حکم یہی ہے۔ اب اچھی طرح وضو کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا نمونہ ہوگا؟ تو صحابہ کرام لوگوں کے سوالوں کے جواب میں، یا وہ پوچھ رہے ہیں یا ویسے ان کی تعلیم تربیت کر رہے ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کو کیسے کیسے دیکھا ہے، یعنی کس اہتمام کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ اس کی بعض روایتیں پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی ہیں۔ اب یہ ایک اور بخاری کی روایت ہے، وعن عبداللہ ابن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتین مرتین۔ یہاں اس کا رقم 396 ہے۔ یہ عبداللہ بن زید کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے دیکھا کہ دو مرتبہ وضو کیا۔ ایک مرتبہ کیا، اس کی روایت میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ سے مراد یعنی ایک مرتبہ ہاتھ دھوئے، ایک مرتبہ منہ پر پانی ڈالا۔ ایک مرتبہ بھی ٹھیک ہے اگر اہتمام کے ساتھ ہو گیا، آپ نے دو مرتبہ۔ اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ عام طور پر رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ تین مرتبہ اعضاء کو دھوتے تھے۔ اس کی روایتیں بھی آ چکی ہیں۔ آگے پھر ایک روایت ہے، وعن عثمان رضی اللہ عنہ انہ توضا بالمقائد فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضا ثلاثا ثلاثا۔ یہ مقائد کوئی جگہ ہے مدینہ کے قریب۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مقائد کی مقام پر یا اس جگہ پر، اس موضع میں وضو کیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں آج یہ دکھاؤں نا کہ حضور کیسے وضو کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے وضو کر کے دکھایا، یعنی پورا وضو کیا لوگوں کے سامنے، لوگ دیکھ لیں، تو انہوں نے تین مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ تین مرتبہ ظاہر ہے بہت اہتمام ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ دین میں غلو کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایسا مبالغہ یا ایسی کثرت یا اس طرح وہم میں مبتلا ہو جانا کہ وضو ہی نہیں ہو رہا، یہ بھی دین میں ناپسندیدہ ہے۔ اور جو چیز کرنی ہو وہ اہتمام کے ساتھ کی جائے، اچھے طریقے سے کی جائے۔ اس کو عربی زبان میں احسان کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ احسان حدیث میں بھی آیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اچھے طریقے سے کیا جائے، خوبی کے ساتھ کیا جائے۔ تو خوبی کے ساتھ کرنا ہے، وہ ایک مرتبہ میں بھی بہت اچھے طریقے سے دھویا جا سکتا ہے، دو مرتبہ میں بھی، تین مرتبہ اگر دھو لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امکان نہیں رہے گا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، بلکہ ہر لحاظ سے وضو ہو جائے گا۔ چنانچہ اس معاملے میں یہی احتیاط اللہ کے پیغمبر نے سکھائی بھی، یہ اب اگلی روایت سے واضح ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ حتی اذا كنا بماء بالطریق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم طلوع لم يمسها الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للآقاب من النار اسبغوا الوضوء۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 398۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یعنی یہ عبداللہ بن عمر نہیں ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور مکے سے ہم مدینہ آ رہے تھے، یہاں تک کہ ہم ایک
ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کے کنویں ہوتے تھے یا کوئی چشمہ ہوتا تھا راستے میں، تو لوگوں نے ذرا جلدی کر کے یہ چاہا کہ عصر پڑھ لی جائے، فتوضؤ، تو انہوں نے وضو کیا، اور وہ ذرا جلدی کر رہے تھے کہ نماز پڑھ لی جائے اور آگے سفر جاری رہا۔ ظاہر ہے رات آ رہی تھی، کہیں پڑاؤ بھی کرنا ہوگا، وہم اجال، لوگ ذرا جلدی میں بھی تھے۔ تو جلدی میں آدمی وضو بھی اس طرح اہتمام سے نہیں کرتا، نماز بھی ہو سکتا ہے قصری پڑھی ہو یا جمع کر کے پڑھی ہو۔ تو فانتہینا الیہم واعقابہم طلوع، کہتے ہیں کہ ہم جب لوگوں کے پاس قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک نے، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑنیاں چمک رہی ہیں، یعنی ان میں پانی لگا ہی نہیں ہے، وہ ویسی کی ویسے ہی ہیں، پانی سے جو گیلا ہو جاتا ہے تو ویسے نہیں نظر آ رہی، بلکہ لم یمسہ الماء، پانی نے ان کو چھوا بھی نہیں ہے، بس انہوں نے جلدی پانی ڈالا اور ایڑیاں ویسے ہی رہ گئیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے جہنم ہے، جہنم کی بربادی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بے احتیاطی اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں نہیں ہونی چاہیے، یہ ایسا کام ہو گیا ہے کہ جو سزا کا باعث بن سکتا ہے۔ اسبغ الوضو، اس لیے وضو بڑے بھرپور طریقے سے کیا کرو، اچھے طریقے سے کیا کرو، عمدگی سے وضو کیا کرو۔ تو گویا عمدگی سے اچھے طریقے سے وضو کرنا، 2 بار دھونا، 3 بار دھونا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ کسی جگہ پر کہیں کوئی خشک مقام نہ رہ جائے، بلکہ ہر لحاظ سے جن اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے دھونے کے لیے کہا ہے وہ دھوئے جائیں۔ وعن المغیرہ بن شعبہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ وعلی الامامہ وعلی الخفین، یہ مسلم کی روایت ہے، 399 یہاں اس کا رقم ہے۔ مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی پیشانی کا مسح کیا اور امامے پر بھی مسح کر لیا، یعنی سر پر جو امامہ تھا اس کو آپ نے باندھے رکھا، یہ نہیں کیا کہ اتار کے مسح کیا ہو، اس کے اوپر ہی سے مسح کر لیا۔ والخفین، اور اسی طرح جرابیں، موزے پہنے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں اتارا، ان کے اوپر ہی مسح کر لیا۔ تو اس سے گویا خود حضور کے عمل سے معلوم ہو گیا کہ اگر جرابیں پہنی ہوں، موزے پہنے ہوں اور وہ وضو کر کے پہنے ہوں، دوسری جگہ وضاحت ہے کہ وہ ہما طاہرتان، ان کا وضو ہونا چاہیے، وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں، موزے پہن لیے ہیں، تو پھر ان کو 24 گھنٹے تک اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اگر آپ چاہیں تو ان پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی باقی اعضاء دھو لیں گے اور پاؤں کا مسح کر لیں گے۔ اس وقت بھی سفر میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے، خاص طور پر جہازوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں تو اس میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ موزے پہن لیے جائیں، سفر میں سہولت بھی رہتی ہے، اور اس میں اگر وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پاؤں دھونے بھی ضروری نہیں ہوتے، بلکہ ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سر پر ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا اور کوئی پگڑی باندھی ہوئی ہے، امامہ باندھا ہوا، کھولنا مشکل ہے، اس میں زحمت ہوگی، تو اس کے بھی اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس چیز کو بھی حضور نے لوگوں پر واضح کر دیا۔ وعن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شانہ کلہ فی طہورہ و ترجلہ و تناولہ، یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے، اس کا رقم یہاں 400 ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ام المومنین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں پسند کرتے تھے کہ دائیں کا خیال رکھا جائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دائیں کا خیال رکھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، یہ سب چیزیں اس یاد دہانی کے لیے ہیں کہ بندہ مومن کو اس کا اعمال نامہ قیامت میں دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ لوگ جو نیکوکار ہیں ان کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو بدکار ہیں ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو دنیا میں اس کی یاد تازہ رہے، یعنی آدمی ہر موقع پر یہ خیال رکھے کہ مجھے وہی کام کرنے چاہیے جو وہاں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑائے جانے کا باعث بنے۔ تو اس کے لیے یہ سنت قائم کی گئی کہ ہم اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، اور دائیں ہاتھ سے۔
اور باقی جتنے معاملات ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کسی کو کوئی چیز دینے میں، کچھ تقسیم کرنے میں، یہ بیان فرماتی ہیں ام المومنین کہ حضور دائیں کا خیال رکھتے تھے، فی طہور ہی و ترجل ہی و تناول ہی، یعنی وضو میں بھی اس کا خیال رکھتے تھے کہ دایاں پاؤں پہلے دھونا ہے، دایاں ہاتھ پہلے دھونا ہے۔ اسی طرح سے اگر کنگھی کرتے تو اس میں بھی اس کا خیال رکھتے، اسی طریقے سے اگر جوتا پہنتے تو اس میں بھی اس کا خیال رکھتے، غرض سارے معاملات میں یہ خیال رکھتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔